بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا، اور لکھ لیجئے ہمارے لیے اس دنیا میں، یا یوں کہیں کہ لکھ دیجئے ہمارے لیے اس دنیا میں حسنہ، بھلائی ہی بھلائی، وَفِی الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی کیا لکھ دے؟ بھلائی ہی بھلائی۔ اِنَّا ہُدْنَا اِلَیْک، یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے، تیری طرف ہی راستہ پایا ہے، تیری طرف ہی راہ ہے ہماری۔ قَالَ عَذَابِی، اللہ رب العزت نے کہا، عذابی، میرا عذاب، اصیبو، میں دیتا ہوں، پہنچاتا ہوں اس کو، بھی وہ عذاب، من جس کو اشاء میں چاہتا ہوں، میں اپنا عذاب اسے لگاتا ہوں، اسے پہنچاتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں۔ وَرَحْمَتِی، اور میری رحمت کے بارے میں سنیں، میری رحمت واسعۃ، وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے، کل شیء، ہر چیز پر۔ فَسَأَکْتُبُھا، میں عنقریب اس کو لکھ دوں گا، کس کو؟ رحمت کو، عنقریب میں مقدر میں کر دوں گا وہ رحمت، للذین، ان لوگوں کے، یتقون، جو ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، اور وہ زکوٰۃ دینے میں پابند ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِینَ هُمْ بِآیاتِنَا، اور وہ جو ہماری آیات کے ساتھ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں، کون لوگ ہیں؟ اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں دنیا میں بھی دین اور ایمان کا سکون اور راحت عطا فرما، دنیا کے مسائل پریشانیوں سے دور رکھ لے، اللہ آخرت میں بھی آسانیاں فرما، ایسی آسانیاں کہ تیری رحمت میں آ جائیں، تیری جنت میں آ جائیں، تیری رضا میں آ جائیں، اللہ تیری لعن طعن سے بچ جائیں، اللہ تیرے غصے سے بچ جائیں، اللہ تیرے غضب سے بچ جائیں، اللہ تیرے عذاب سے بچ جائیں۔ یقین مانیے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا نا، یہ دعا قبول ہو گئی، وہ کامیاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے عذاب اور میری رحمت کے بارے میں سنیے، جس کے لیے یہ حسنہ مانگتے ہیں نا دنیا آخرت میں، وہ کامیاب کیسے ہیں کہ جس کو میں چاہتا ہوں نا میں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میرا عذاب ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر کہا ہے، لا یعذب عذابہ احد، میں ایسا عذاب دوں گا، ایسی پنش دوں گا، ایسی سزا دوں گا، نہ تو کوئی دے سکتا ہے نہ دے گا، نہ کسی نے آج تک دی ہے نہ دے سکے گا۔ میرے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا، میری پنش جیسی کوئی پنش دے ہی نہیں سکتا، اتنی سخت ہے، ڈر جاؤ مجھ سے۔ اور میری رحمت کے بارے میں، اور جسے میں چاہتا ہوں نا وہ میری لپیٹ میں آ ہی جائے گا، یہ مت کہنا میں اس طرح بھاگ جاؤں گا، میں اس طرح نکل جاؤں گا، میں ادھر چھپ جاؤں گا، میں ادھر پناہ لے لوں گا، کوئی روک ٹوک نہیں، بلا جھجک سب کچھ میرے سامنے ہے، تم مجھ سے دوڑ بھاگ نہیں سکتے۔ اور جسے میں چاہتا ہوں نا پکڑنا اپنے عذاب میں، وہ میرے عذاب میں فوراً اور بغیر کسی رکاوٹ کے آئے گا۔ تم یہ مت سمجھنا میں بچ سکتا ہوں، لہٰذا تم میرے عذاب سے ایسے ڈرو کہ بچ سکو۔ اللہ کہتے ہیں اور میری رحمت، یہ عذاب اصل میں جہنم ہے، اور اللہ کی رحمت اصل میں جنت ہے۔ عذاب بے قراری، بے سکونی ہے، رحمت چین ہے، قرار ہے۔ اللہ نے کہا میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، گھیرے ہوئے ہر چیز کو۔ دیکھ لیں، انسانوں پہ اللہ رحم کرتا ہے، حیوانوں پہ اللہ رحم کرتا ہے، پرندوں پہ اللہ رحم کرتا ہے، حشرات پر اللہ رحم کرتا ہے، نباتات پر اللہ رحم کرتا ہے، زمین پر اللہ رحم کرتا ہے، آسمان پر اللہ رحم کرتا ہے، اہل زمین پر اس کا رحم ہے، اہل آسمان پر اس کا رحم ہے، ہر جگہ ہر چیز پہ اللہ کی رحمت کرم نظر ہے، نظر کرم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میری رحمت ہر ایک کو پہنچ سکتی ہے، پہنچتی بھی ہے،
لیکن میں خاص رحمت کا حصہ کنہیں دوں گا؟ خاص رحمت تو خاص لوگوں کو ملے گی نا. اگر چاہتے ہو نا کہ تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ، میری رحمت کے خاص مستحق، تو یہ کلیہ اپنا لو، یتقون، تقوی اختیار کر لو، پھر خاص ہو جاؤ گے، خاص میری رحمت کے لیے. اللہ کہتے ہیں میں عنقریب ان کے مقدر میں لکھ دوں گا اپنی رحمت کو، وسیع رحمت کو، ایسے لوگوں کے مقدر میں جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ان کا نصیب بنا دوں گا، وہ میری رحمت ان کا مقدر بن جائے گی. دنیا میں رہیں تو سکون سے رہیں گے، موت آئے تو ایمان سے آئے گی، قبر میں جائیں گے تو کشادہ وسیع ہو جائے گی، منکر نکیر آئیں گے، سوال آسان ہو جائیں گے، اور جب وہ آخرت میں اٹھیں گے تو جنت ان کے لیے منتظر ہوگی. اللہ انہیں اپنا دیدار کرائے گا. اللہ اکبر اللہ. اور جنت بھی کیا جنت ہوگی، درجات ہوں گے، جتنے اعمال اچھے ہوں گے درجات اتنے ہی بلند ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں میں ان لوگوں کے لیے مقدر بناؤں گا اپنی خاص رحمت جو وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ نہیں تھوڑی بہت ہی دے لی بس گزارا، پوری دیتے اور ہر سال دیتے. مکمل احتیاط اور مکمل ایسے پائیداری سے، اتنی ذمہ داری سے شاید وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے جتنی ذمہ داری سے وہ اللہ کے کام اور فرائض سر انجام دیتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے میری رحمت ہے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ہماری ایک ایک بات پر یقین کرتے ہیں. جب ان کے سامنے میری آیات پڑھی جاتی ہے نا تو ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. وہ پورے اطمینان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ سچ کہا ہے. اور واقعی اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم نماز پڑھو تو یہ مجھے ہی کہا ہے، میں پڑھوں گا نماز، یہ میرے لیے حکم ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ تو تیرے لیے حکم ہے، یہ تو اس کے لیے حکم ہے، یہ تو اس کے لیے. لوگ ہی نہیں پڑھتے نماز، چاہے خود نہیں پڑھتا وہ یہ نہیں کہتا میں نہیں پڑھتا نماز. کہیں کسی محفل میں بیٹھ کے وہ یہ نہیں کہے گا میں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، کیسا دور آ گیا. وہ یہی کہے گا لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، لوگ جھوٹی بولی جا رہے ہیں، لوگ چوریاں کری جا رہے ہیں. جب بندہ خود کو کریٹیسائز کرتا ہے نا، خود کو دیکھتا ہے، خود کا محاسبہ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں، تو اپنی غلطیاں نکالتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین یتبعون الرسول. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کن لوگوں کو میری رحمت ملے گی، کن لوگوں کا مقدر بن جائے گی میری رحمت، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں. اگلی آیت میں دیکھیں الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں پیغمبر کی. اور پیغمبر بھی کون ہے؟ النبی الامی، وہ نبی امی ہے، ان پڑھ ہے، جس کا دنیا میں کائنات میں کوئی استاد نہیں سوائے اللہ اور اس کے فرشتے جبریل امین کے سوا. وہ نبی جس کی نبوت، جس کا علم ہی اس کے لیے ایک معجزہ ہے، ایک دلیل ہے. کہتے ہیں نا کہ نبیوں سے بھی ان کے امتیوں نے معجزے مانگے، تم یہ دو گے تو ہم مان لیں گے، تم یہ کرو گے تو ہم تیرے پر ایمان لے آئیں گے، کچھ ایسا کرو جو کوئی نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ ایک ان پڑھ شخص اتنی پیاری اور اعلیٰ تعلیم دے رہا ہے جو پوری کائنات میں نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پیروی کرتے ہیں امی نبی کی. یجدونہ مکتوباً، الذی، وہ جس کو یجدونہ وہ پاتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا، عندہ اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کے اندر. یعنی انہیں پتہ ہے تورات انجیل میں اس نبی کا ذکر ہے، اور وہ اس نبی کی تصدیق کبھی تو اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے اندر سے نہیں آیا، کبھی اپنے قبیلے کے ڈر کی وجہ سے، کبھی لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے. انہیں یقین ہے یہ سچا نبی ہے، سب کو پتا تھا. وہ ایسے اعتراض اٹھائی جا رہے تھے نا کہ نہیں یہ جھوٹا نبی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو اس کی باتوں میں ویسے جادو ہے، یہ ایک جادوگر ہے. تو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پتہ ہی کون سا دور تھا؟ شعر و شاعری کا دور تھا، ادب و تادیب کا دور تھا. بڑی باتیں لوگ کرتے تھے، باتیں بڑی تھیں، اعلیٰ باتیں، باتوں کا کمال ہنر تھا ان کے پاس. کہنے لگے یہ ایک ان پڑھ شخص ہے، اس کی بھی بات لکھ دو
और तुम अपनी भी शेर व शायरी लिख दो। अगर तो तुम लोगों से शायरी इसकी अच्छी हुई ना तो ये सच्चा नबी होगा, ये फिर इसकी बात नहीं होगी, वाकई ये सच्चे रब की बात यही होगी। कुरान की आयत भी लिख दो और अपने तुम शेर व शायरी और अदबो तादीब के नसर भी लिख दो, शेर भी लिख दो। देखेंगे आज क्या है, इंसान का कौल है कुरान या फिर रहमान का, हम बताएंगे। उनका बड़ा चक्कर आता है, वो देखते हैं सबके शेर शायर नसर पढ़ता जा रहा है। जब कुरान पे बारी आई ना, वो कुरान पढ़े, उसकी सूरत को पढ़े, बार बार पढ़े, कहता है इस जैसा नसर किसी कलाम में नहीं है, ये किसी बंदे का नहीं है। इसमें बलागत जो मैंने देखी है किसी बंदे के कलाम में नहीं, ये बलागत अल्लाह के कलाम की है। ये कुरान अल्लाह की कलाम है, लिहाजा इस पर यकीन कर लीजिए। सब मानते थे, लेकिन वजह उनकी अपनी अपनी अना थी। अल्लाह कहते हैं जब वो उसकी इत्तबा कर लेते हैं, उस नबी की जो उम्मी है, जो उनकी तौरात व अंजील में लिखा हुआ उन्हें मिलता है, उस नबी की, वो भी मेरी रहमत में आ जाते हैं। और वो नबी कौन है? जिसकी इन्होंने पैरवी करी, जिसको इन्होंने यत्तबीउन का मतलब जरा समझिएगा, बड़ी लंबी चौड़ी बात है, छोटी नहीं। पैरवी करते हैं किस नबी की? उम्मी नबी की। पैरवी कहाँ है? यअमुरुहुम बिल मारूफी, वो उन्हें हुक्म देता है भलाई का, वयनहाहुम अनिल मुनकर, और उन्हें बुराई से मना करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और उनके लिए हलाल करार देता है पाकीज़ा चीज़ों को। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, और उन्हें उनके लिए हराम करार देता है नापाक और नजस चीज़ों को। वयज़अउ अन्हुम, और उतार फेंका है उसने उनसे इसरहुम, उनके बोझ को, वल अगलाला, और उनके तोकों को, अल्लती कानत अलैहिम, वो जो कानत अलैहिम उनके ऊपर पड़े हुए थे। फल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, बिही इसके साथ, वअज़्ज़रूहु, उन्होंने इसे ताकत बख्शी, वनसरूहु, और उन्होंने नुसरत मदद दी, वत्तबउन नूर अल्लज़ी, और उन्होंने पैरवी की उस नूर की, उस हदायत की, वो जो उनज़िला माहू, उसके साथ नाजिल किया गया। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं फलाह पाने वाले। यहाँ पर इस नूर से मुराद समझ आ रही है ना क्या है? वत्तबउन नूरा, उन्होंने पैरवी की नूर की, अल्लज़ी, उस नूर की जो उनज़िला माहू, उसके साथ उतारा गया। किसके साथ? नबी उम्मी के साथ कुरान उतारा गया, हदायत उतारी गई, शरीयत उतारी गई। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं फलाह पाने वाले, कामयाबी पाने वाले। इस आयत का पहला लफ्ज़ देखें। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है मेरी रहमत उन लोगों पर वसी है, मेरी रहमत उन पर वसी है जो नबी उम्मी की इत्तबा करते हैं। इत्तबा सुनने बताने में एक छोटा लफ्ज़ है, लेकिन अपने माना मफ़हूम में पूरी ज़िंदगी को समेटे हुए है। कहा उसकी किस किस बात में इत्तबा करनी है? जिन नेक कामों का वो हुक्म देता है उनको मानो। किस किस बात का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया? नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, और कलमा हक पूरे दिल से पढ़ो है। इस पर इसके अलावा भी बड़ी सारी और बातें अगर हम बताने लग जाए कि अल्लाह के नबी ने कहा किसी का उल्टा नाम ना लो, किसी की गीबत ना करो, चोरी ना करो, है बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जी। जो जो भी अल्लाह के नबी ने मना किया है, जिसका हुक्म दिया है ना कि नेकी के काम करो, वो भी वहां भी इत्तबा करो, और जिनसे मना किया ना ये ना करो, उनसे भी रुको। ये है पैरवी, ये है मुकम्मल इत्तबा। और साथ ही साथ कहीं अल्लाह के नबी खामोश भी हो गए हैं, नहीं कहा कुछ करो, नहीं कहा कुछ ना करो, वहां पे खुद ही करते जा रहे। कभी नहीं करते नजर आते हैं, कभी करते हुए नजर आते हैं। तो इत्तबाए रसूल में, इत्तबाए नबी उम्मी में ये भी आता है कि जो उसको करते देखो वो भी करो, जो उसे ना करते देखो उससे भी बचो। कितनी बड़ी है ना मफहूम रखती है एक आयत। छोटी बात कहते हैं ना, छोटा मुंह बड़ी बात।
छोटे लफ्ज़ मफ़हूम बहुत बड़ा है, हमारी पूरी ज़िंदगी पे हावी है। अब आप यहाँ पे आए हो, ये बताता है कि तुम कैसे इत्तबा करो, घर से कैसे निकलो, दुआ पढ़ो, यहाँ पर कैसे आओ, नीयत कैसी लेकर आओ, यहाँ पे मस्जिद में दाखिल होते हुए दुआ पढ़ो, यहाँ पे तुम आते हो सलाम कहो, बैठते हुए सुबहान अल्लाह कहो, अपनी क्लास खामोशी से लो, अपने टीचर की बात दिल से सुनो और उस पर डेली जो सुनते हो उस पर अमल करो। इधर से सुना इधर से इग्नोर, निकाल मत दो, इसको सेव रखो। ये है हिफाजत करने वाला सामान और माल मता, जिसको आप गिन गिन के रखें, जिसको आप संभाल संभाल के रखें। ये है असल जायदाद आप लोगों की, इसको कभी जाया ना होने दें और इस पर लम्हा ब लम्हा अमल करते रहें। और ये सुनहरी बातें, ये आपका कीमती सरमाया जो है, कीमती असासा जो है, इसे इकट्ठा करके झोलियों में भर के दिलों में बंद करके अपनी आंखों में ये नक्शा खींच के ले जाना। जाते हुए अदब तादीब से अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुआए खैर करते हुए दुआ मजलिस पढ़ें और उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी ऐसी बातों के जिनका हमें कोई मतलब नहीं है। चुगली वगैरह तो बिल्कुल भी ना हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे मतलब की बात है, मेरा यहाँ पे कोई हल हो, आप बात कर सकते हैं, लेकिन चुगली की बात ना करें ताकि हमारी कोई नेकी ज़ाया ना हो। और ना ही शिकवा शिकायत रखें। शिकवा शिकायत सिर्फ अल्लाह से। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह मेरा प्यारा बिछड़ गया है और मेरे प्यारे बेटों ने ही उसको मेरे से दूर कर दिया है। मुझे अपने बेटों पर शिकवा नहीं है मेरे मौला, मैं अपने शिकवे शिकायत तुझसे शेयर करता हूँ जिसके पास इनका हल है। मैं इधर बैठ के चुगली करूँ, शिकवा करूँ, इधर बैठ के करूँ, नहीं, कुछ नहीं करूँगा अल्लाह, खामोश हो जाऊँगा। तेरे पे छोड़ दिया मामला और तुझे मैं शिकवा सुना सकता हूँ। है नबियों की जिंदगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बैठकर ऐसा नहीं कहा, कभी बैठकर ऐसा नहीं कहा फलां क्या करता है, फलां ने मुझे ऐसा किया, फलां ने मेरे साथ ये किया, फलां ने मेरे साथ वो किया। नबूवत तो रोज सुनाते थे, तौहीद तो रोज सुनाते थे, तकलीफें तो रोज आया करती थी। बैठकर रोने नहीं रोए, सबको नहीं सुनाया, एक एक को पकड़ पकड़ के नहीं बताया। किसको बताया? एक ही आवाज में अल्लाह को बताया है। टाइम भी बच गया, गुनाह से भी बच गए, नेकी भी बन गई, फायदा ही फायदा, नफे की तिजारत है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें, ऐसी इत्तबा देखें हम कहाँ कहाँ पे मुत्तबे नहीं हैं। हमने जो सुना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नबूवत आया करती थी, उसके बाद अल्लाह के नबी उस पर मुकम्मल अमल करते थे, कभी उसको मिस नहीं किया अपनी लाइफ में। हम इधर अभी सुनेंगे, जाते ही बड़ी सारी चीज़ें इग्नोर करके अपने मामलात जैसे पहले चल रहे हैं ना वैसे ही चलाएंगे। ये बात ठीक नहीं है। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, खुदा भी उस कौम को नहीं बदलता है। जब तक हम अपनी रूटीन चेंज नहीं करेंगे, डेली लाइफ जैसे हम टोर चोर जैसे हमारी ज़िंदगी चल रही थी वैसे ही चलाएंगे तो क्या चेंज आएगा? नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगी, मसले में पड़ जाएंगे। आज का काम कल पर मत छोड़ें, अभी से खुद को चेंज करें, अभी से खुद को बदलें, अभी से अपने आप को सेट करें। उस वक्त का वेट ना करें कि कल होऊंगा मैं सेट, परसों हो जाऊंगा, अगले साल तक हो जाऊंगा, 7 माह तक हो जाऊंगा, क्या पता 7 सांस भी हैं कि नहीं है। आज जिंदगी है, कल गुजरा हुआ माजी बन चुका है, आने वाले वक्त का तो यकीन ही नहीं आएगा कि नहीं आएगा। जिंदगी तो वो है जो हमारे पास है इस वक्त, इसको कामयाब बनाएं, अपना सुबह अपनी शाम को कामयाब बनाएं, कल का वेट ना करें। करेंगे नहीं, छोड़ दें इस बात को। हमारे ज़हन में ये बात शैतान लाता है। नमाज हम सोचते हैं ना अभी नमाज पढ़, वो कहते हैं कल पढ़ लेंगे, पढ़ लेना कल, आज खैर है। आज क्यों खैर है? अगर आज हम छोड़ रहे हैं तो ये हमारी जिंदगी का मिसिंग हिस्सा बन रहा है। हमें आदत पड़ रही है नमाज छोड़ने की, बड़ा लॉस हो रहा है हमारा, और वो हमें कह रहा कि बात ही नहीं है। वो तो इसलिए कह रहे हैं ताकि हम नेकी के काम से दूर हो जाए और शैतान के कहे में आ जाए, हमारा रब हमसे नाराज हो जाए। क्या हम शैतान को राजी करेंगे? नहीं, नहीं ना, उसकी बात ना माना करें, खुदारा उसको इग्नोर कर दें। वो बड़ा मीठा है, मीठा मासा,
میٹھے ماسے کو پسند کرتے ہو؟ جو آپ کی ہمسائی ہو میٹھی ماسیاں میٹھیاں لگانے آ جائے اور اندر سے کوڑی چھریاں چلاتی رہے اور جو مشورہ دے گی آپ ویسا کر لیں گے؟ پھر نہیں، آپ تو اسے دیکھ کے ایسی نفرت بڑھے گی کہ یہ دیکھو اندر سے اور ہے اوپر سے اور ہے۔ تو شیطان کی میٹھیوں میں کیوں آئے ہم؟ اعلی اشرف ہے انسان، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان بخشی ہے، اس کے لائق نہیں ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی مکمل اتباع، ان پر میری رحمت وسیع ہے، انہیں میری رحمت ملے گی، انہیں میری رحمت کا یقین دلاتا ہوں، میں ان کے مقدر میں کر دوں گا، ان کا مقدر اپنی رحمت بنا دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں اس میں اتباع ہو گئی، اور بھی ابھی کچھ رہتا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس میں بھی انسان آزمایا جاتا ہے۔ یہ چوری، یہ کسی کا ناجائز حق لینا، کسی کا مال ضبط کر لینا، کسی کی امانت لے کے مکر جانا، یہ ساری چیزیں حلال حرام میں آتی ہیں کہ کیا تمہارے لیے حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اور اس میں بھی آتا ہے کہ کیا تم کھا سکتے ہو، حلال کیا کیا تم کھا سکتے ہو اور کیسا مال تم نہیں کھا سکتے۔ یہ کسی کا مال ناحق سے ضبط کر کے کھائیں گے تو یہ حلال ہوگا؟ یہ حرام ہے۔ چوری سے ہم بجلی لگا کے جلائیں گے اور اس کے نیچے بیٹھیں گے، اے سی لگائیں گے، یہ حلال ہوگا ہمارے لیے استعمال کرنا؟ حرام ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمام تر پاکیزہ چیزیں جو ہیں تمہارے لیے حلال رکھی ہیں، جس میں اللہ کی رحمت اور برکت ہے، اور جو ناپاک نجس اور ایسی چیزیں ہیں جو ایک انسان کے شان شیئا نہیں، جو اس کے لیے برائی کا باعث بنتی ہیں، انہیں اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ وَيَزَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتار دیا ان سے ان کا بوجھ۔ بوجھ سے مراد ایک تو یہ کہ پہلے امتوں پر نا ایک قسم کا بوجھ ہی سمجھ لیں کہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا تھا، یعنی شرک کر بیٹھا ہے، تو اس کی سزا قتل ہے، یا پھر واش روم کے چھینٹے پڑتے، جہاں چھینٹ پڑ جاتی نا واش روم کی، تو وہاں سے جسم کو کاٹنا پڑتا تھا چھریوں کینچیوں کے ساتھ۔ تو اب پانی سے صاف ہو جاتا ہے، اب توبۃ نصوحہ سے شرک جیسی لعنت اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور بوجھ اتارا کہ پہلی امتوں میں نا عبادت کی شدت تھی، سختی تھی عبادت میں، بہت زیادہ سخت عبادت تھی، اور اللہ نے اپنے نبی کے دین میں آسانی کر دی ہے، 50 نمازوں سے 5 کر دی، اور پھر یہ نہیں کہا کہ ضروری تم وہاں پہنچ کے نماز پڑھو، تمہارے پاس جو مسجد ہے اس میں پڑھ لو، تمہاری اتنی طبیعت خراب ہے کہ تم مسجد میں نہیں جا سکتے، تم اپنے گھر میں پڑھ لو، تم لیٹ کے پڑھ لو، تم بیٹھ کے پڑھ لو، جیسی تمہاری صحت ہے اس کے حساب سے۔ تو یہ بھی سختی نہیں کی کہ تم جو ہو، دیکھیں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے دین میں بہت، دین اتنا آسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک سچے مسلمان کے لیے دین پر چلنا بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، دین بالکل پابندیوں اور مشکل چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے۔ اسی کو کہا ہے کہ ان سے ان کا بوجھ اتار دیا ہے، اور ان کے اغلال، توق وہ چیز ہوتی ہے جو انہوں نے خود اپنے گلوں میں ڈالی ہوئی تھی، خود ساختہ دین، یہ بحیرہ صاحبہ، یہ والی، یہ بت، حام سام، یہ ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہوئی تھی نا، یہ ان کے توق، یہ جو خود کے روزے بنا لینا، اتنے سال کا ایک روزہ ہے، اتنے سال کا ایک روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو سالوں کے نہیں دنوں کے روزے دیے ہیں، ایک دن مکمل دن کا روزہ ہے، صبح سے شام تک ہے، اس روزے کی آتی ہے سری، اور پھر ہم اس میں خود ساختہ چیزیں بنا لیں۔ دین کے نام پر آج بھی ہمارے دین میں بڑی خود ساختہ چیزیں ہیں، اسے اغلال بولا ہے۔ تم لوگ ایزی جو مسنون شریعت ہے نا اس پہ عمل کرتے جائیں، وعدے اور نہ لگائیں، وعدے کی کیا ضرورت ہے، اتنے کمزور تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارا دین جو ہم تک پہنچا اس پہ تو مکمل عمل نہیں ہو رہا، اور اوپر سے اور مہمانوں کو بلا رہے ہیں آجو بھی، تاکہ فرض چھوڑ کے اور نفلوں کے پیچھے بھاگیں۔ وہ بھی نفل ہیں کہ نہیں، وہ بھی ہمارے خود ساختہ نفل ہیں۔
اب خود بتائیں، فرض چھوڑ کے نفلوں کے پیچھے پڑنے والا عقل مند ہے یا فرضوں کے پیچھے بھاگنے والا عقل مند؟ اور اس دور میں جتنے آپ لوگوں کے عذر ہیں نا، میں ایک دن کی روٹین کہہ دوں نا کہ میرے ساتھ گزاریں تو آپ کے بڑے عذر نکلنے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے آپ کا فرضوں کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ رہنا، انہیں کمپلیٹ کرنا ہی بڑی بہادری کی بات ہے. آپ ان کو ایک ڈسپلن دیں. اس کے بعد کوئی اضافی ٹائم ہے نا، آپ کا تڑپ ہے تو بات کریں، جیسے اللہ کے نبی سے بات کی جاتی تھی. ایک صحابی آیا ہے، کہتا ہے حضور مجھے اور روزہ رکھنے کی طاقت ہے، میں اور روزے رکھنا چاہتا ہوں، رمضان کے کم ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تو ہر مہینے 3 روزے چاند کی 13، 14، 15 کے رکھ لیا کر، اور پھر اس کو کہا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کر. اس نے بار بار کہا کہ میں اس سے زیادہ اور طاقت رکھتا ہوں اور میں روزے رکھ سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دن روزہ رکھ لیا کر اور ایک دن افطار کر لیا کر. کہتا حضور اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ داؤدی روزہ ہے اور یہ روزہ اللہ کو بڑا پسند ہے، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا، آپ یہی کرو. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دلایا اشارتاً، یہ مطلب کہ مشورے کے طور پر کہ تم نا کم روزے رکھ لو، تمہاری طاقت بچی رہے گی تو تم ترتیب سے زیادہ دیر کرتے رہو گے. تو اس وقت مجھے جنون، میں نے اس بات کو نہیں سمجھا، میں نے زیادہ روزے رکھنے کی جو ہے نا کوشش کی، رکھتا رہا. لیکن جیسے جیسے جوانی جانے لگی، میری طاقت جانے لگی، اور بعد میں مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میرے نبی کی بات میں کتنی حکمت ہے. اگر میں آپ کا مشورہ مان لیتا تو میں آج بھی ویسے ہی چلتا آتا. تو اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا بہ وعزروہ، مومنوں کی شان ہے جب وہ میرے نبی امی پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو طاقت دیتے ہیں. تو ہم میرے نبی کی طاقت چھین لینا چاہیں گے؟ نہیں نا، ایسا دل کرتا ہے؟ نہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، جیسے دین میں ہم بدعات داخل کرتے ہیں، ہم دین کو کمزور کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی طاقت کو کمزور کرتے ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے اس پہ. اگر ہم دین سے کچھ چیزیں نکال رہے ہیں، دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ دین سے اتنی چیزیں بظاہرہ تو نہیں نکال سکتے، وہ قرآن سے تو نہیں نکال سکتے. اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو نازل ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. انسان اسے یہاں سے تو نہیں مٹا سکا لیکن اپنے عمل سے مٹا چکا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو آج انسان کے عمل میں نظر نہیں آتی. تو یہ میرے نبی کی طاقت کو کمزور کرنا ہے. ہمیں تو اتنی پاورفل ایمان ہونا چاہیے تھا، اتنے اعمال ہماری تابع نبی متبع رسول ہونا چاہیے تھا کہ دوسری قومیں دیکھ کے کیا کرتی؟ حیران ہو جاتی، لیسن پکڑتی، وہ بھی ایسا ہونے کی کوشش کرتی. لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہ پڑتی، لوگ دیکھ کے مسلمان ہوتے. جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار سے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے. لیکن ہم تو ایسے مسلمان ہیں، ہم تو غیر مسلموں کی اقتدا کرنے لگے ہیں، ان کی جیسی لائف جینے والے بننے لگے ہیں، ان میں انٹرسٹ لیتے ہیں، ہمیں وہ اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے ماننے والوں کی شان ہے کہ وہ اس کو طاقت دیتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کرتے ہیں. اور مدد کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم آگے پہنچاؤ میری طرف سے، اگرچہ ایک آیت بھی سیکھتے ہو، ایک بات بھی سیکھتے ہو تو ٹو دی پوائنٹ اسے آگے پہنچاؤ. بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے جو سنو آگے پہنچا دو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، ایک ہی حکمت کیوں نہ ملی ہو، یہ بھی مدد ہے. اللہ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ نبیوں کے بازو ہیں، نبیوں کی قوت ہے، نبیوں کی نصرت ہے، وہ نبیوں کی وراثت کو آگے لے کے چلتے ہیں. نبیوں کی وراثت نبوت ہے، لوگوں کی تبلیغ ہے، لوگوں کو دین پہنچانا، لوگوں کو ہدایت پہنچانا ہے، اور علماء یہ کام کرتے ہیں. اور اللہ کو یہ لوگ بڑے پسند ہیں. اپنے بچوں کو ان لوگوں کی جماعت میں کھڑے کیا کریں.
علماء بنائیں، حفاظ بنائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو میرے نبی کی طاقت بنا دیں، میرے نبی کی نصرت بنا دیں. لوگ کیا آپ خود قیامت کو اس پہ فخر کریں گے انشاءاللہ. اللہ کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور وہ مکمل اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دے کر بھیجی گئی، جو شریعت دے کر بھیجی گئی، کہیں بھی وہ سستی نہیں کرتے، مکمل اتباع کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں مفلحون، کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے. ہاں جی، ہم کامیابی چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، تو میری پیاری عزیزہ دل و جان سے اس صف میں کھڑے ہو جاؤ جو ابھی اس آیت میں ہم نے پڑھی ہے. یقین مانے ہے ایک آیت، لیکن پوری 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 نبوت رسالت اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دی ہے، کھول کے رکھ دی ہے، بتا کے چھوڑی ہے. ہمیں ہمارا مقصد بتا دیا ہے، ہمیں ہماری لائن بتا دی ہے، ہماری لائن سیٹ کر دی ہے، ہمارا راستہ واضح کر دیا ہے.